میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں. میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں. صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا. میں ہوں آپ کے ساتھ آصف خان، اور آج میرے روبرو ہیں اس شعر کے خالق اور مالک منور رانا صاحب. خیر مقدم منور رانا صاحب. آداب. منور رانا صاحب، میں آپ سے گفتگو تمام کروں گا، آپ کے بارے میں بھی جانوں گا، آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی جانوں گا، اور تمام جتنے موضوعات ہو سکتے ہیں ان سب پہ گفتگو کروں گا. لیکن یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے ماں، بطور شاعر پچھلے کچھ سالوں میں آپ کی شناخت جو ہے وہ ماں کے شاعر کے تعلق سے ہوئی ہے. جی. ہر ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے اور ہر بیٹے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. آپ کی محبت میں ایسا کیا خاص ہے کہ آپ شاعری ہی ماں پر کرنے لگے؟ دیکھیے، دو باتیں تھیں. اول تو یہ کہ بچپن میں مجھے سوتے میں چلنے کی عادت تھی. جی. تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ چونکہ جب تقسیم ملک کے وقت ہمارا پورا خاندان انکلوڈنگ دادی اور دادا بھی پاکستان چلے گئے، جی. تو بٹوارے کی آنچ میں ہمارا گھر بھی جلا. تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ میرے والد نے ٹرک کا ہینڈل پکڑ لیا اور وہ ٹرک چلانے لگے. تو زندگی جیسے گزرتی ہے ایک ٹرک ڈرائیور کے گھر کی، ویسی وہ زندگی گزر رہی تھی. کبھی چولہا جلتا، کبھی نہیں جلتا. تو بلکہ جیسے اس میں ایک کسی غزل میں ہمارا شعر ہے، شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کا سانحہ بیان کرتی ہے یا زندگی کا سانحہ بیان کرتی ہے. بالکل. تو جیسے ہمارا ایک شعر ہے کہ یہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب، یہ مفلسی کے دن بھی، یہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب، چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. کیا بات ہے. یہ مفلسی کے دن بھی گزارے ہیں میں نے جب، چولہے سے خالی ہاتھ توا بھی اتر گیا. تو کبھی جلتا تھا کبھی نہیں جلتا تھا. تو ہماری ننیال بہت قریب تھی، اونچہار، وہیں گاؤں ہے ملکانہ. تو اکثر ہماری خالہ آتی تھی، ان کے ساتھ ہمیں وہاں بھیج دیا جاتا تھا. اماں ہمیں بھیج تو دیتی تھی، لیکن اب وہ رات بھر جو گھر میں جو کنواں تھا اس کی جگت پہ بیٹھ کے روتی رہتی تھی. اور وہ یہ ڈرتی تھی کہ وہاں ہمارے جو ننیال میں کنواں ہے، ایسا نہ ہو یہ رات میں اٹھے سوتے میں اور جا کر کے کنویں میں گر جائے. تو وہ رات بھر وہ کنویں میں جھانک جھانک کے کہتی تھی کہ دیکھو ہمارے لڑکے کو مت ڈبونا. وہ سمجھتی تھی شاید پانی سے پانی کا کوئی رشتہ ہوگا. تو ایک طرح سے مطلب شی بیکم سائیکی کہ ہمارے لڑکے کو ڈبونا مت پانی میں. تو یہ ادا جو تھی یہ ذرا سا ہٹ کر تھی بالکل عام محبتوں سے. پھر یہ کہ مجھے کبھی اماں نے مارا نہیں، نیور. کبھی مطلب جو پھول کی چھڑی کہی جاتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں شیطانی نہیں کرتا تھا یا انہیں غصہ نہیں آتا تھا. اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ ہماری دادی بھی پاکستان چلی گئی تھی. تو میں نے کہیں لکھا ہے کہ جب دادی پاکستان چلی گئی تو میں نے یہی سوچا کہ یہ محاورہ غلط ہو گیا کہ اصل سے زیادہ سود پیارا ہوتا ہے، ورنہ میری دادی مجھے چھوڑ کے پاکستان نہیں جاتی. تو جاتے وقت انہوں نے میری اماں سے یہ کہا کہ عائشہ دیکھو اسے مارنا مت، نہیں تو ہم سمجھیں گے تم نے اپنی ساس کو مارا. کیا تو جیسے ہی وہ ہمیں مارنے کے لیے دوڑتی تھی ان کو ہنسی آنے لگتی تھی. میری امی کو کہتی تھی کہ ارے کم وقت کو ماریں گے تو وہاں وہ اللہ میاں کے یہاں بیٹھی فوراً شکایت کریں گے کہ دیکھو ہم کو مار رہی ہے بہو ہماری. یہ سب تھیں وجوہات. تو جس طرح والد تو 4 دن نہیں لوٹتے تھے تو ہمارے گھر میں ایک ٹاٹ کا پردہ تھا جو ہماری آبرو بھی چھپاتا تھا اور بے پردگی کی بھی حفاظت کرتا تھا. تو اس بے سر و سامانی میں زندگی گزری. آپ کے والد صاحب کو بھی دعوت ملی تھی پاکستان آنے کی، وہ نہیں گئے اور کلکتہ چلے گئے؟ ہاں نہیں، کلکتہ تو بہت بعد میں گئے. جب وہ حالات ایسے ہوئے تو انہوں نے وہاں نہیں، انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے پاکستان. تو بلکہ سب نے پوچھا بھی کہ تم یہاں کیا کرو گے. تو انہوں نے میرے والد نے کہا کہ ذرا اڑیل تھے کہ وہی ہم لوگوں میں بھی آیا ہے، وہ میرے مزاج سے یہ سیدی نہیں جاتی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کام نہیں ملے گا تو بزرگوں کی قبروں پہ بیٹھ کر کے
ان کی تقواہی کریں گے، کیا بات ہے. دیکھ بھال. وہ نہیں گئے وہ. ہاؤ پھر جب میں کلکتہ گیا، جب میں شروع میں تو محمد جان ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا، وہاں سے ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد میں امیش چندر کالج میں ایڈمٹ ہوا. کامرس سائڈ سے مجھے رکھا گیا، میرے والد نے رکھا. حالانکہ ہم آرٹ سائڈ سے ہمیں شوق تھا کہ ہم کسی کالج میں ہم پروفیسر ہوں، یا وکالت کا ہمیں شوق تھا. لیکن میرے والد کو ان کے دوستوں نے سمجھا دیا ہوگا کہ لڑکا اگر کامرس پڑھ لے گا تو بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا. ایسا ہوا نہیں کچھ. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں جو بنگالی ہمارے دوست تھے تو ان سے اکثر یہ بحث ہوتی تھی. تو وہ کہتے تھے دیکھو، جب ہمارا بنگلہ غزل یا بنگلہ ساہتیہ جب انگریزوں سے پنجے لڑا رہا تھا تو تمہارا اردو غزل دہلی کے کوٹھے سے اتر رہا تھا. تو یہ بات مجھے ہارڈ کرتی. اب میں بھی یہ سوچتا کہ ہاں ہماری اردو غزل میں یہ آنکھ، کان، ناک، سینہ، کمر، بازو یہ ذرا زیادہ ہو گیا. ہماری اردو غزل کچے گوشت کی دکان بن گئی. آج ہنسنے میں وہ سب دانت تمہارے دیکھے، یعنی ایک برج میں 32 ستارے دیکھے، دوپٹے کو آگے سے دوہرا نہ اوڑھو، نمودار چیزیں چھپانے سے حاصل، پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پر ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں، پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح، دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا کہ یوں. تو ایک سلسلہ پورا اردو غزل کا، رومانی شاعری. ہاں ایسے نہیں، رومانی بھی نہیں کہہ سکتے آپ، بڑی بازارو ہو گئی تھی شاعری. شروع ابتدا اس کی ہوئی تھی رومانی ہی شاعری سے. اور رومانی شاعری بھی اس لیے تھی کہ ان دنوں مسائل نہیں تھے، سب راجے مہاراجوں کا زمانہ تھا، ہر آدمی خوشحال تھا، کھاتا پیتا تھا، اور شاعری بھی انہی لوگوں کے لیے تھی. شاعری عوام تک نہیں پہنچی تھی. شاعری غزل یا کوئی بھی جو ہے لٹریچر وہ سڑک پر نہیں آیا تھا. بالکل. وہ سب امیروں کی حویلیوں میں مشاعرے ہوتے تھے. تو ایک عیش کا سامان تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے کچھ تبدیلی کرنی چاہیے. اچھا، میں چونکہ رائے بریلی کا رہنے والا ہوں، رائے بریلی کی مٹی میں انقلاب بہت ہے، بہت بغاوت ہے وہاں شروع سے. اتنی ضد جو ہے وہ رائے بریلی کی مٹی میں ہے. آپ کی شاعری میں بھی یہ ضد تو نظر آئی ہے. یقیناً شاعری میں، شخصیت میں بھی. اچھا، یہ مٹی جب بنگال کی انقلابی مٹی میں جب وہ اس کا الٹ پھیر ہوا یا یہ دھوئی مانجی گئی بنگال میں، اصل ہو گئے بالکل. تو ہمارا وہ شعر ہی ہے کہ سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے. سماجی بے بسی ہر شہر کو مقتل بناتی ہے، کبھی چمبل بناتی ہے، کبھی نکسل بناتی ہے. تو جو سماجی بے بسی ہے اس کو ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال یہ کہ جب ہم شاعری کا زمانہ آیا، ہم نے شاعری شروع کی، تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو پھر میری ماں میری محبوبہ کیوں نہیں ہو سکتی ہے. بڑی بات ہے آپ نے سوچی. میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. ہم نے جب آچاریہ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ صاحب غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے، ماں سے باتیں کرنا نہیں ہے. اور اس میں ماں کیسے آ جائے گی؟ ہم نے کہا جب آچاریہ تلسی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میری ماں بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اور میں نے ماں پہ شاعری میں نے شروع کی. ابتدا میں بڑی مخالفتیں ہوئیں، جیسا ہوتا ہے ہر نئی صنف کو ایجاد کرنے میں. آپ کی تنقید زیادہ. ہاں، تو بہت وقت لگا اس میں. لیکن آج مجھے خوشی ہے کہ جو سفر میں نے 19-20 سال کی عمر میں کیا تھا، اس 66 سال کی عمر میں کم سے کم اس بات کی خوشی ہے کہ ہندوستان کی کسی بھی زبان میں غزل لکھی جائے اس میں منورانہ کی سوچ موجود رہتی ہے. تو بہت سارے شاعروں نے آپ کے اس فن کو پکڑنے کی کوشش کی. ماں پہ شعر کہنے نہیں، صرف اردو میں ہی نہیں، آپ کہیں چلے جائیں، گجراتی میں، بنگلہ میں، گرمکھی میں. حالانکہ میری سب کتابوں کے ترجمے بھی ان زبانوں میں ہیں. ماں کتاب ہماری اس میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے، بنگلہ میں بھی ہے، گرمکھی میں بھی آئی ہے. ہاؤ تو اس طرح سے مجھے ماں پہ شعر کہنے کا مجھے موقع ملا. میں شعر کہتا گیا، لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور ہوتے 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 پھر یہ ہے کہ ہمارا شعر ہے
کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے. معمولی ایک قلم سے معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ گھسیٹ لائے. ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ ہے کہ اسے یہ آپ نے جواب بھی دیا غالباً اپنے دوست کو. ہاں میں نے یہ جواب ہی ہوا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سبب تھا آصف میاں ماں پہ شعر کہنے کا. اور آج مجھے خوشی ہے کہ محاورتاً عورتیں کہتی ہیں کہ ارے ماں سے محبت کرنا نہیں آتا تو جاؤ منورانہ سے سیکھ. کیا بات ہے، بہت صحیح کہتے ہیں. ہاں تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کروڑوں مائیں کی دعائیں رہتی ہیں. تو یہ ہم اس لحاظ سے خوش نصیب آدمی ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنی عورتوں کی بغیر کسی مذہب کی تفریق کے اتنی دعائیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہر بیماری سے بچ جاتے ہیں، ہر مصیبت سے نکل جاتے ہیں، اور اللہ نے ہر طرح کی عزتیں ہمیں دے رکھی ہیں. اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مجھے بہت دنوں تک لوگ یاد رکھیں گے. نہیں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اگر شاعری پر ہی بات کریں، میں آپ کی شاعری کے تعلق سے میں نے سوال کیا آپ سے بھی کہ ماں کو ایک شاعری میں ماں کا وجود تو ازل سے ہے، لیکن شاعری میں جو عزت، جو احترام ایک ماں، لفظ ماں کو یا ماں اور بیٹے کے یا ماں اور بیٹی کے رشتے کو جو آپ نے دیا ہے، وہ آپ سے پہلے کسی شاعر نے اس رشتے کو نہیں، غزل میں نہیں دیا تھا. جی، غزل میں اس کا کوئی تصور تھا بھی نہیں. ماں کے بارے میں شاعری کرتے بھی نہیں تھے لوگ. فلمی گیتوں میں اکثر ہم سن لیا کرتے تھے، غزل میں نہیں، غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا تھا. لیکن آپ کے دور میں جو اور لوگ شاعری کر رہے تھے، اور جب آپ مشاعرے میں جاتے تھے یا مشاعرے کے سٹیج پہ جاتے تھے اور ان شعراء سے آپ ہم کلام ہوتے تھے جو دوسری طرح کی شاعری کر رہے تھے، کس طرح کا ریئیکشن ان سے آپ کو ملتا تھا؟ وہ کیا اس بارے میں کیا کبھی مذاق اڑاتے تھے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے، یہی کہتے تھے کہ منورانہ جذباتی طور پہ سامعین کو بلیک میل کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ سوچا، ہم ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ایک مشن ہے، اور مشن کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے. آج مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان میں کم سے کم اگر ایک بار میری کتاب کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو بے ساختہ وہاں سے محبت ہو جاتی ہے. بالکل. پاکستان میں میری یہ کتاب بہت بکی، تو وہاں پر میں جب 8-10 سال پہلے گیا تو ایک صاحب مجھے لے گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب جو اپنی والدہ سے الگ ہو گئے تھے، صرف ایک رات انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور سویرے، بڑے آدمی تھے وہ بھی، جا کے والدہ کے سامنے وہ سرنڈر ہو گئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو ہم یہ سوچتے ہیں یہاں پر بھی پورے ملک میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی والدہ بیمار ہوتی ہیں تو مجھے لوگ پیار سے بابا کہتے ہیں، یعنی وہ بابا نہیں ہے جو آج کل سب ہیں. ہاں، نہ وہ بابا جو بابا زردہ ہوتا ہے، یعنی وہ بابا کا مطلب بڑے بھائی، بزرگ. تو وہ اکثر ہم سے لوگ فون کر کے بولتے ہیں کہ میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آپ بابا دعا کر دیجیے گا. تو جو ہمارے بس میں ہے، دعا ایسا پھول ہے جس کو توڑنا بھی نہیں پڑتا، بالکل کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا ہوتا. تو ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. کبھی کبھی قبول بھی کر لیتا ہوگا. بہت سے لوگ خوشی سے فون کرتے ہیں کہ ابھی امی کی طبیعت ٹھیک ہے، اسپتال آ گئے. تو میں جی بھر کے بہت روتا ہوں کہ اللہ میاں مطلب اتنے گنہگار آدمی کی بات تو سن لیتا ہے. تو یہی ہے. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے جس میں مطلب ہمیں کوئی محنت بھی نہیں پڑتی ہے، عزت بھی ملتی ہے. تو اس عبادت کو اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمارے بعد بھی لوگوں کو کرنا چاہیے. منور رانا صاحب، آپ کی فیملی کے زیادہ تر لوگ آپ کے والد کو چھوڑ کے پاکستان چلے گئے تھے. جی. اس کے بعد آپ نے ایک طویل نظم لکھی، مہاجر نامہ. جی. کچھ اس کے تجربات کے بارے میں بتائیے کہ کیسے وہ خیالات، وہ تصورات آپ کے ذہن میں آئے کہ ایک پوری فیملی اس طرف ہے اور آپ اس طرف ہیں. کبھی آپ کا ادھر جانے کو بھی دل چاہا ہوگا، کبھی ان کو بلانے کو بھی دل چاہا ہوگا. بڑا مشکل اور بڑا ٹیڑھا اور بڑی دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا. بڑا مشکل کام ہے وہ مہاجر نامہ کو. بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں پہلا مہاکاویہ ہے جو ایک سبجیکٹ پر
ایک مشکل اس لیے ہے کہ 500 سے اوپر شعر ہیں، جی وہ ایک قافیہ اور ایک ردیف میں، اور ایک پس منظر اس کا ایک ہی ہے، تھاٹ اس کا ایک ہی ہے. تو یہ مشکل ترین کام تھا، لیکن اللہ جس سے جو کام لے لے. تو یہ دکھ تو مجھے تھا، ہے، اور ظاہر سی بات ہے مرتے دم تک رہے گا. کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دکھ یہی ہے کہ ہم نے پورا ہندوستان نہیں دیکھا، اور ہمارا دوسرا دکھ یہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے پوتے بھی پورا ہندوستان نہ دیکھ پائیں. یہ جو سیاسی اٹھائی گیرے مختلف قسم کے تماشے کر رہے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے. ہم آج بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ کم سے کم مرتے ٹائم ہم پورا ہندوستان ایک بار دیکھ لیں انشاءاللہ. تو میں پاکستان گیا تھا ایک مشاعرے میں، سادات امروہہ کا ایک مشاعرہ ہے. جی جب ہم تھے، بہت لوگ تھے ہندوستان سے، ذہن دوڑتا رہا، اور وہ 62-63 سال، اس وقت 62-63 سال ہوئے تھے جب ہم نے یہ لکھنا شروع کیا تھا. 62 سال ہوئے تھے ہندوستان کی آزادی کو. تو مجھے 62 سال پرانے منظر سب یاد آنے لگے کہ کیسے قصے کہانیاں گڑھے گئے، کیسے لالچ دی گئی، کیسے لوگوں کو یہاں لے جایا گیا. یہاں تم پیتل کے ہو، وہاں سونے کے ہو جاؤ گے، یہاں مٹی کے ہو، وہاں انگارے ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک پورا حلقہ تھا جو یہاں صرف دیکھا دیکھی جس کو کہنا چاہیے پاکستان چلا گیا، کہ کوئی مقصد نہیں تھا. تو میں نے اسی دوران جب میں اسٹیج پہ گیا تو میں نے 2-3 شعر کہے. جب میں مائک پہ کھڑا ہوا تو میں نے کہا کہ میں ابھی میں باہر سگریٹ پینے گیا تھا، معاف کیجیے گا. تو ایک صاحب مل گئے تھے جن کا نام ساجد رضوی تھا، تو انہوں نے مجھے وہاں کے لیے مدعو کیا اور ایسا. تو مجھے سب غم یاد آ گئے 62 سال پرانے. تو میں نے 2-3 شعر میں نے بیٹھے کہے ہیں. پہلا شعر میری طرف سے ان لوگوں کے لیے ہے جو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلے آئے. دوسرا شعر ان لوگوں کی طرف سے جو یہاں مہاجر کہلاتے ہیں پاکستانی حکومت کی نظر ہے. مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کیا بات ہے. تو دوسرا شعر اس کا یہ تھا کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا تھا ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے. کیا بات ہے. تو میرے لوگوں نے بہت پسند بھی کیا. کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی آنکھیں بھی نم ہوئیں. بعد میں میں جب یہاں آیا تو میں نے اس پر محنت کی میں نے، کیونکہ وہاں آج بھی یہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے، آپ سے انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، جیسے معلوم ہوا کہ آپ فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، تو اس شہر کے لوگ آپ سے ملتے ہیں، آ کے حال پوچھتے ہیں کہ وہ پیپل کیسا ہے جس کے نیچے کلاسیں لگتی تھی، وہ کنواں کیسا ہے جہاں پانی پیتے تھے، وہ پنگھٹ کیسا ہے، وہ اسکول کیسا ہے، وہ گپتا جی کیسے ہیں، وہ ورما جی کیسے ہیں، وہ شرما جی کیسے ہیں. تو صرف یادیں ہیں لوگ ریکال کرنے کے لیے. اب تو وہ نسل وہاں بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ میرے خیال سے اب تو اس طرح کے لوگ جو تھے وہ سب زیادہ تڑپ کے رہ جاتے تھے. تو اس طرح میں نے بہرحال وہ پوری غزل کہی، نظم نما غزل تھی مہاجر نامہ. جی. تو مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں بھی ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ لندن سے الطاف حسین کا فون آیا تھا میرے پاس. تو انہوں نے بتایا کہ منور بھائی، سلام دعا کے بعد انہوں نے بتایا کہ پچھلے دنوں ہندوستان سے محمد عزیز سنگر آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کسی محفل میں مہاجر نامہ کی کچھ شعر سنائے. دوسرے دن میں نے انہیں اپنے گھر پہ بلایا.
اپنے لان میں، اور جو بھی اس طرح کے بچھڑے ہوئے پرندے تھے سب وہاں یکجا تھے. تو ہم لوگوں نے وہاں سنا، جتنا رو سکتے تھے، آنسو بہا سکتے تھے، اور پھر اس کا ریکارڈ جو تھا وہ پاکستان میں کراچی اور حیدرآباد سندھ میں 24 گھنٹے کے اندر میں تقریباً 3 لاکھ اس کے ریکارڈ بھی گئے تھے. تو خیر بر انہوں نے دعوت بھی دی کہ آپ یہاں اگر آئیے گا، یہاں تم نے گھر چھوڑا، چلو تم تو مہاجر ہو گئے، ہم یہاں حاضر رہے اور غیر حاضر ہو گئے. کیا بات ہے، کیا تو بات ہے. مطلب یہ کہ کون کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. تو برحال یہ ہے کہ وہ بہت لکھنے میں، مطلب میں 7 مہینے کمرے سے نہیں نکلا تھا، اتنا دباؤ تھا میرے ذہن کے اوپر، اتنی یادیں سب اس میں آتی جاتی رہتی تھی. اس کا صرف ایک شعر کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں گے. جی. تو ایک ہمارے خاندان میں کوئی خاتون تھی، ہم چھوٹے سے رہے ہوں گے 6-7 برس کے، اس وقت حسن کا معیار بھی ہمیں نہیں معلوم ہوگا. وہ بزرگ خاتون جنہوں نے شادی نہیں کی تھی اور بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ اندر جاتی کمرے اپنی کوٹری میں، وہاں سے 2 اون کے گولے، اس میں 2 تیلیاں کھنسی ہوئی، تھوڑا سا اس کا بارڈر بنا ہوا، وہ لے کے باہر آتی تھی. اینڈ شی بیکم سائیکی. آگے کہنے لگی، سنو تم لوگ پوچھتی تھی کہ ہم پاکستان ہم نے شادی کیوں نہیں کی، تو ہم نے ابھی بارڈر اتنا ہی بنا تھا ان کے سویٹر کا کہ وہ بارڈر پار کر کے چلے گئے، پھر ہم نے شادی نہیں کی. تو اس میں ایک شعر ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں، تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں، اور کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. تو اس میں شعر یہ ہے کہ کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی آرزو کے پاؤں میں زنجیر ڈالی تھی، کسی کی ان کی تیلی میں پھندا چھوڑا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو غرض کہ اس طرح کے موضوعات کو اس میں پرونا، یوں بھی میں کہتا ہوں کہ غزل کا شعر جو ہے وہ بابا رام دیو کے چیون پراش کو ایک کیپسول میں بھرنا ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں. یعنی ایسے مضامین جن کے لیے نظم 4-5 صفحات مانگے اور ان کو 2 مصروں میں قید کرنا، جن پر ناول لکھا جانا چاہیے ان کو 2 مصروں میں قید کرنا، یہی شاعر کا کمال ہے. یہی شاید کہا جاتا ہے کہ شاعری پیغمبری کا ایک حصہ ہے. بالکل یہی وہ مقام ہوگا. آپ کا رجحان شاعری کی طرف یا ادب کی طرف کب ہوا، کس عمر میں ہوا اور کس ذریعے سے ہوا؟ دیکھیے اصل میں جو ہم نے ابتدائی جو پہلا شعر ہم نے کہا تھا، وہ جب وہ یہاں ہماری ایک رشتے کی دادی رہتی تھی، ہماری دادی کی بہن لکھنؤ میں، ہم رائے بریلی میں رہتے تھے، تو بہت شیطانیاں کرتے تھے ہم لوگ. تو والد صاحب ان دنوں کلکتے میں ٹرانسپورٹ کا کام شروع کر رہے تھے، اسٹیبلش نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے کچھ تھا نہیں، ایسے ہی شروع کیا تھا. تو انہوں نے ہم 3 بھائیوں کو لا کے یہاں رکھ دیا تھا. ہمارے جو چچا ہوتے تھے، میرے والد کے خالداد بھائی یہاں رہتے تھے. تو میرے یہاں سینے پہ ایک پھوڑا نکل آیا تھا، بہت بڑا تھا پھوڑا. تو بہت تکلیف ہوتی تھی اس میں، رات وہ چیختے تھے. ان دنوں ہم نے کوئی شعر کہا تھا، ایسا تھا کچھ کہ میں نے بیماری میں ماں یاد کیا ہے تجھ کو، سمتھنگ ایسا کچھ تھا. تو یہ کہ چونکہ ہمارے خاندان میں شاعر کوئی نہیں تھا، سب شریف لوگ تھے، تو لیکن یہ کہ سننے کا شوق سب کو تھا. ہمارے دادا کو بھی بہت شوق تھا، تو بلکہ دادا ہی نے مجھے سکھایا. جی. تو ہم تو کہتے تھے کہ بیٹا کہو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. تو ہم ویسے مجھے اس سے کہتے کہ بیٹا کہو مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے. تو میں ویسے ہی دہرا دیتا تھا، بیٹا کہو مدعی لاکھ برا چاہے. تو پٹائی بھی ہوتی تھی. لیکن یہ کہ والد صاحب کو بھی سننے کا شوق تھا اور سبھی لوگوں کو. والدہ ہماری جو تھی وہ ان کو دلچسپی نہیں تھی شاعری سے. تو اس طرح سے بہرحال پھر کلکتہ گئے، وہاں کا ماحول کچھ ملا.
اور پھر جیسے ہوتا ہے ایک چھوٹی موٹی محبت ہوتی ہے آدمی کی، تو ہماری دکان ذرا جلدی گر گئی تو کہتے ہیں شاعر بننے کے لیے ہاں وہ ناکام عشق ہوتا کرنا ہے، ضروری ہے. تو ذرا جلدی گر گئی، کیونکہ وہ مطلب آدمی جب اپنی حیثیت سے زیادہ مانگ لیتا ہے جی. تو کبھی کبھی خدا بھی نہیں دیتا ہے، نصیب کیا دے گا. جی صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال پھر تو اس طرح کے واقعات بھی رہے. پھر یہ تعلیمی دور میں جو رجحان تھا، جو انقلابی، جو مطلب یہ کہ امیروں سے چھینا جائے، غریبوں کو دیا جائے. چلیے آپ سے اور گفتگو کریں گے.